بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اعتراض ہے، میں صدف عبدالجبار۔ آج کے پروگرام میں وہی حوالے اور وہی شکوے شکایت جو ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جب سے آزاد کشمیر کے مرحلہ وار الیکشن شروع ہوئے ہیں۔ آج 8 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو آخری مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ مکمل ہونا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے تحفظات، پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جی حکومت آپ کی ہے، اختیارات وہاں پر آپ کے سارے ہیں، تو آپ ہم پہ کیسے الزام لگاتے ہیں؟ اور پھر وہ جی بی کے الیکشن کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہاں پر جس الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہوئے، یہی انتخابات اسی الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، تو وہاں آپ جیت گئے تو وہاں سب ٹھیک تھا، یہاں ہار رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے۔ اب لیکن ظاہر الزامات بھی مختلف نوعیت کے ہیں۔ انتظامی ایک تو یہ ہے کہ بھئی کہیں پر سامان مکمل طور پہ نہیں پہنچا، کہیں پر عملہ دیر سے پہنچا، لیکن جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 98% پولنگ ہوئی یا 90% سے زیادہ پولنگ ہوئی، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اور بہت ساری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے، جبکہ نون لیگ کہتی ہے ہمیں ایسی کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں ملی ہے جس کا دعویٰ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ بہرحال بلاول صاحب نے ایک اندیا یہ دے دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ الٹی گنتی سیدھی بھی ہو جائے گی اور پرانی تنخواہ پر پیپلز پارٹی کام کرے گی۔ تو سب سے پہلے سن لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں آزاد کشمیر میں 2/3 میجورٹی سے حکومت بنے گی۔ تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب جواب دے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے بلاول صاحب نے کیا گفتگو کی تھی اور بڑی معنی خیز باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں نظام کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ خاندان کا ہے، اصل مسئلہ یہ لڑائی جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کی ہے۔ لیکن بلاول صاحب نے یہ الٹی گنتی والا جو اندیا دیا تھا، یہ کس تناظر میں دیا تھا؟ کیونکہ سیاست میں جب یہ کاؤنٹ ڈاؤن دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ اقتدار کی بات کر رہی ہوں میں، تو بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا حکومت بننا والا ہے۔ انتظار کرے، اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ اور اس سارے تناظر میں جب وزیر داخلہ جو کہ ظاہر انتہائی اہمیت رکھتے ہیں سارے سینیریو میں، ان کی طرف سے جب یہ ایک ڈیبیٹ ایک بات ہو رہی تھی، فکری گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے اور نئے صوبے ہونے چاہیے، انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، گورننس کے اوورآل انہوں نے بات کی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وزیر اعظم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہونے لگی ان کے بیان کو لے کے۔ انہوں نے کہا جی قیادت جو ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ ہاں انتظامی یونٹس کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ آپ جتنے کالمز اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی آپ ساری گورننس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی، سہیل وڑائی صاحب نے بیک ٹو بیک بڑے کالمز لکھے ہیں اور وزیر اعظم کی کارکردگی پر انہوں نے وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھائیں کہ اب تک 17 سال سے 17 بجٹ ہو گئے، انہوں نے کل ملا کے بات کی ہے بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے اور بطور وزیر اعظم بھی، تو کیا ڈیلیور کیا، ایسی کیا تبدیلی، ایسے کیا چینجز آ گئے ہیں؟ اور نئی بحث جو یہ ہوئی ہے نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کی، اس میں محمد زبیر صاحب بھی اپنا وزن ڈال رہے ہیں، سابق گورنر سندھ، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں۔ نظام ہے وہ کولیپس کر گیا، اس پر تو میں 100% متفق ہوں۔ جتنی نااہل فیڈرل حکومت ہے اتنی نااہل صوبائی حکومت ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت آپ نے سینٹر سے صوبوں تک تو لے لیا، لیکن آپ نے اس کو نیچے تک نہیں پہنچایا۔ ٹاپ پارٹی ہے پنجاب کی، اگر وہ اس پر نہیں بلیو کرتی کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں کیونکہ ہماری گرفت جو ہے لوز ہم کر جائیں گے۔ تو یہ گفتگو ہے اور یہ مختلف حلقوں سے اب یہ اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو میٹر ہے یہ بڑا سینسٹیو بھی ان دا سینس کہ جب بات کی جاتی ہے تو بالخصوص یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کراچی اور گوادر کو وفاقی زیر انتظام دے دی جائے۔ کراچی کو وفاقی زیر انتظام دینا یہ کہ پیپلز پارٹی تو اس بات پر بالکل نہیں مانے گی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو صوبہ ہے اس میں تقسیم نہیں ہوگی۔ ایسے میں اگر واقعتاً یہ کام ہونا ہے تو پھر نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کو اور کتنا ناراض کر سکتی ہے؟ آلریڈی وہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے ناراض ہیں، اور کیا وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں
یہ ضرور جاننا چاہیں گے. ابھی کھل کر دو ٹوک کوئی ایسی اس پر بات نہیں آئی ہے. بہرحال شریف فیملی کی کہاں بیٹھک بھی ہوئی, اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. بات کر لیتی ہوں, میرے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم, بہت شکریہ. سید حسن مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی بہت شکریہ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب, تیمور صاحب, آپ دونوں کی اجازت سے حذیفہ صاحب سے میں آغاز کروں گی. حذیفہ صاحب, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا لاسٹ سے میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر یہ پارلیمنٹ میں آ جائے نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس والا معاملہ تو ہم اس پر ڈسکشن کرنے کو, اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے یہ معاملہ, ہم تیار ہیں اس پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی حکومت کے حوالے سے گارنٹی بھی آ گئی کہ جی 5 سال پورے کریں گے, وضاحت کر دی وزیر داخلہ نے اپنے بیان کی, بٹ یہ ڈیبیٹ اب کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیا وجہ ہے کہ ان کے اس بیان کے بعد بھی نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کو لے کر ابھی تک بات ڈسکشن میں ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لیٹسٹ محمد زبیر صاحب, جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہی رہا ہے, وہ بھی اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. جی میں بول سکتا ہوں صدف؟ جی اچھا, آپ سے ہی سوال. جی مہربانی. میں نے کہا شاید آپ نے کوئی زبیر صاحب کا جو ہے وہ کوئی آڈیو چلانی ہے یا ویڈیو کو کلپ چلانا ہے. گزارش یہ ہے, تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں, آپ کو زبیر صاحب کی آڈیو سے مسئلہ ہے یا آپ کو میرے بولنے سے مسئلہ ہے؟ نہیں, میں نے کہا شاید آپ نے زبیر صاحب کا بولنے کے بعد آپ زبیر صاحب کو کلپ چلانا چاہ رہی ہیں, اس لیے میں خاموش رہا. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ بالکل پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این نے کبھی نہ نئے صوبوں کی مخالفت کی ہے, نہ پی ایم ایل این نے کبھی یہ کہا کہ انتظامی یونٹس جو ہے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر. اس پر کوئی پی ایم ایل این کو اختلاف ہے. پی ایم ایل این نے ہمیشہ آئین و قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی سینئر رہنما, مجھ سے بہت سینئر ہیں, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف صاحب اس پارلیمنٹ کے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, 1990 سے اس پارلیمنٹ میں مسلسل چلے آ رہے ہیں. ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو بھی معاملات ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ ہو. لیکن اگر آپ صرف پی ایم ایل این کا نقطہ نظر مجھ سے جانیں گی تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ حمایت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب صوبے کی جو تحریک ہے وہ ہم نے ہی جمع کرائی. اس کے علاوہ اگر آپ بہاولپور صوبے کی بات کریں, ہم نے اس کے لیے بھی ہمیشہ اس کی سپورٹ بھی کی, اس کی تحریک بھی جمع کرائی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا لسانی بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے یا پھر انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے اور کتنے بننے چاہیے, اس کا بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور یہی ہمارے اراکین پارلیمنٹ بار بار کہتے رہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے, کیونکہ صوبے جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں بننے, صوبوں کے لیے لامحالہ ایک ڈیبیٹ ہوگی, کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور ایک باقاعدہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوگی. تو اس پہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ یہی بات کی کہ تمام ملک کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, خاص طور پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں, اور اگر کسی نقطے پہ متفق ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این سب سے آگے کھڑی ہوگی. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, تو پارلیمنٹ میں آپ لوگ لے کر آئیں گے نا؟ جی ہم لے کر آئیں گے. لانا کس نے ہے اس ڈیبیٹ کو؟ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل, دیکھیں پارلیمنٹ میں اس ڈیبیٹ کو لانا کس نے, بالکل ہم نے لے کر آنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر لے کر بھی آئیں گے. اور باقاعدہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور اگر ملک کی معیشت کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس پہ تمام جماعتیں متفق ہوتی ہیں تو پی ایم ایل این بھی متفق ہوگی. اور ہمارے بارے میں یہ بیانیہ بنانا کہ شاید ہم کراچی یا سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں, کے پی کے کی تقسیم چاہتے ہیں, صوبہ ہزارہ چاہتے ہیں, لیکن جنوبی پنجاب صوبہ یا بہاولپور صوبے کے ہم خلاف ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ہمارے وزراء نے نقوی صاحب کے بیان پہ ریسپانس دیا وہ صرف اور صرف اس حوالے سے تھا کہ اگر سسٹم کولیپس کر گیا تو کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی طریقہ تو سسٹم کو آگے نہیں چلائے گا, پھر بھی سسٹم کو اس پارلیمنٹ نے آگے چلانا ہے. لیکن نقوی صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی, وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی, میرے خیال سے معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا. لیکن یہ تاثر بنانا کہ شاید کہ ایک وزیر کے بیان سے حکومت چلی جائے گی یا ایک وزیر کے بیان سے حکومت قائم رہے گی, میں آپ کو واضح بتا دوں, دیکھیں حکومت جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ڈیلیوری کے ذریعے جو ہے حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہوتا ہے. آپ نے خود ہی اپنے جواب میں کہا حذیفہ کہ وزیر داخلہ کے بیان سے اب یہ معاملہ جو ہے اب یہ ختم ہو گیا. نہیں, میں اور عرض کر رہا ہوں, مجھے بات مکمل کرنی نہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا, تو نقوی صاحب نے جو لاسٹ انٹرویو اپنا دیا بہت اچھی باتیں انہوں نے کہیں, لیکن میری پھر گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ کے ذریعے 169 کا نمبر پورا ہوگا اور ہماری ڈیلیوری بہتر ہوگی تو اس حکومت کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن اگر 169 کا نمبر پورا نہیں ہوگا تو کوئی وزیر گارنٹی بھی دے تو حکومت قائم نہیں رہے گی. تو صاف صاف بات ہے, اس کو کسی وزیر کے بیان سے جوڑ دینا کہ حکومت چلی جائے گی یا جوڑ دینا کہ حکومت نہیں جائے گی, میرے خیال سے ایک غیر ضروری ڈیبیٹ ہے.
غیر ضروری ڈیبیٹ ہے. تیمور صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دوسرے آپ سے بھی جب میری لاسٹ شو میں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ اس کے حوالے سے آپ کا موقف تھا کہ آپ اس کے حق میں نہیں ہیں. نئے صوبوں کی جو ایک تقسیم ہے، آپ ظاہر لسانی بنیادوں پر آپ کہہ رہے تھے کہ نئی معاملات ہونے چاہیے. حذیفہ بھی کم و بیش وہی بات کر رہے ہیں کہ انتظامی طور پہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن آپ کی ہی پارٹی کے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ، وہ کہتے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے. تو پارٹی کے اندر اس بات کو لے کے کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور اس ایشو پر جیسے کہ دیگر ایشو پر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف رائے پائی جاتی ہے آپ کی پارٹی میں، تو یہاں پر بھی آپ لوگ کلیئر نظر نہیں آ رہے ہیں. جی، دوسرے پارٹ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کو میں ڈیل کرتا ہوں، لیکن کافی ہنسی آتی ہے جب پی ایم ایل این کے لوگ بغیر ایک اتنے امپورٹنٹ ایشو کو سالو کیے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ختم کر. ذرا 2-3 باتیں ہی اٹھاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ 4.5 سال ابھی ان کی حکومت رہی ہے، اور اس قسم کی حکومت رہی ہے کہ مطلب ایک قسم کی سپورٹ ہونی چاہیے نا آپ کے پاس، ایک درجے کی سپورٹ ہونی چاہیے کہ آپ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت کرتے جائیں. بہرحال پھر اس کے ساتھ بلوچستان میں جو ہو، کے پی میں جو سیکیورٹی کے حالات ہوں، آپ کو پورے پنجاب میں کوئی کارنر میٹنگ نہ الاؤ کرنی ہو، کشمیر میں جو ہو، وہ سارا کچھ اپنی جگہ. لیکن مجھے یہ بتا دیں، محسن نقوی کا دوسرا انٹرویو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اپنے بات پر قائم ہوں کہ سسٹم کولیپس ہے، تباہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے بات پہ قائم ہے تو پھر یہ 4.5 سال کے ٹریک ریکارڈ پہ ایک ایسے جو ہے وہ سکور کارڈ ہے کہ یا تو محسن نقوی کا احتساب ہونا چاہیے یا پھر حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے. سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات پہ کیسے مٹی پاؤ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے دوسری انٹرویو میں بھی وضاحت کی کہ یہ ان کا جو فنگر پوائنٹ وہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 80 سال میں جو ہوا ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں. 80 سال میں تو نواز شریف 1981 سے رہے ہیں، بھٹو خاندان 1956 سے رہا ہے، اور محسن نقوی کی پارٹی جو ہے وہ 80 سال رہی ہے. عمران خان کے تو بیچ میں 3 سال ہیں. تو اگر 80 سال میں بھی محسن نقوی بات کر رہے تھے، اور پھر آپ ساتھ یہی ملائیں کہ نہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے اور نہ وزیر اعظم کے 18 گھنٹے کام کرنے سے جو ہے وہ یہ حقیقت چینج ہوگی کہ حکومت تباہ ہے، تو پھر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ چھوڑ دیں کہ حکومت 5 سال رہے گی نہیں رہے گی، وہ تو جب تک ڈنڈے کا زور ہوگا اور عوام جو ہے وہ پھر سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو حکومت ان کی رہے گی. لیکن یہ کیسے اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اگر ان میں محسن نقوی کے بات کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں ہے، مطلب یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات ختم. اب صوبوں کی بات میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ بڑی سیریس بات ہے. سب سے پہلے، اور یہ بات سلمان راجہ نے بھی کہی، یہ بات گوہر نے بھی کہی، کہ اس پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے اس ڈیبیٹ کا، کیونکہ ایک ملک کا سٹرکچر چینج کرنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، کنسنسس ڈالنا پڑتا ہے. میں جی ذاتی طور پہ صوبے تقسیم کرنے کے خلاف ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہماری پارٹی میں یہ ڈیبیٹ آبویسلی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزارہ صوبے کے حق میں پارلیمنٹ نہیں تیمور صاحب، تو پھر کہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، سیاسی جماعتوں سے آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گی تو پھر کن سے بات ہونی چاہیے سیاسی معاملات؟ بڑی سمپل بات ہے نا. محسن نقوی یا کسی ایک سیاستدان کے اکانومی پہ جو کانفرنس ہو اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. لیکن وہ پارلیمنٹ جو جب پاکستان بورڈ آف پیس جوائن کرتا ہے تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا. وہ پارلیمنٹ جو 26ویں 27ویں ترمیم جب پاس کرتا ہے اس پہ بات نہیں کرتا. تو صدف آپ کون سی ڈیبیٹ کی بات کرتی ہیں؟ آپ کون سی دنیا میں ٹھہر رہی ہیں؟ لیکن البتہ یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنے بڑے فیصلوں پہ 1-2 سال کا کام بنتا ہے. دوسرے ممالک میں دیکھیں تو اسٹیٹ ڈیمارکیشن کمیشنز بنتے ہیں، آپ کو سب لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. ایک آخری پوائنٹ، یہ سیاسی بات نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا میں سے صوبہ نکال دیں، آپ پنجاب میں سے ایک صوبہ نکال دیں، جہاں جہاں ڈیمانڈ ہے سندھ میں بلوچستان میں، وہ آٹومیٹکلی نکلے گی. آپ 8 سے زیادہ صوبے بنا لیں، آپ کو پورا نیا آئین چاہیے ہوگا.
کیونکہ آپ ڈیولوشن کے تحت پھر جو ہے وہ ریسٹرکچر نہیں پاورز کرنے پڑیں گے، آپ کو بہت سے پاورز سینٹرلائز کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ صوبے بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے خیال میں جو ٹی وی کی ڈبیٹس ہیں یا یہ ہم کریانے کی دکان کھول رہے ہیں؟ بالکل، چلیں آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ ظاہر ہے جب ڈیبیٹ ہوگی تو پوری تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے اور بڑی مفصل اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ میں حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ انتظامی بلاکس اور ظاہر ہے آپ لوگ، آپ کی پارٹی خاص طور پہ سندھ کی تقسیم سے متعلق بڑی مخالف رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے جنوبی پنجاب کی تو وہاں پر آپ حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں اس تحریک کے حوالے سے بھی۔ اب یہ معاملہ دوبارہ سے زیر بحث ہے، گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے وزیر داخلہ نے تو کہہ دیا کہ جی اپنا ٹائم پورا کرے گی، لیکن سسٹم کولیپس ہے، اس پر ابھی تک وہ قائم ہے، اور ظاہر ہے جب سسٹم کولیپس ہو تو اٹ مینس کہ گورننس پہ بہت سارے سوال ہیں۔ پیپلز پارٹی اس معاملے کو اب کتنا سیریس لے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ صدف۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ ایک وزیر جو ایک وزیر داخلہ ہے، بڑی اہم وزارت ہے ان کے پاس، اور وہ پاکستان کی سیاست میں خاص کر کے یہ پچھلی ایک دہائی کی سیاست میں ان کا رول بڑا اہم رہا ہے، اور ان کا یہ بیان دے دینا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور پھر ساتھ وہ اس کا سلوشن دے رہے ہیں کہ ہمیں صوبوں کی طرف جانا پڑے گا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف جانا پڑے گا، تو اس قسم کی وہ رائے بھی دے رہے ہیں، اور اس کو تو حکومت بھی اون نہیں کر رہی۔ اب ان کے اس ایک بیان کے اوپر چاہے کہ کب میں بھونچال آیا ہوا ہے، ایک وزیر نے بیان دے دیا ہے، اگر حکومت ہی اس کو اون نہیں کر رہی، پی ایم ایل این کہہ چکی ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو باقی پارٹیاں جو ہیں، اپوزیشن جو ہے، وہ اس پہ اسے کس حد تک سیریس لے۔ اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض، ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، وقت آنے پہ کریں گے۔ نہیں، وقت آنے پہ دیکھیں، یہ چیزیں وقت آنے پہ تو نہیں ہوتی۔ آپ کی اکائیاں، اگر آپ اکائیوں کو کمزور کرو گے تو آپ کا وفاق کمزور ہوگا۔ آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسانی سے ہو جانے والا معاملہ ہے کہ آپ صوبے بڑھا رہے ہیں، آپ نے اس میں سینٹ آتا ہے، اس میں آپ کے باقی چیزیں آتی ہیں، یہ تو پورا آئین آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جس ملک کے اندر ہم کسی ایک چھوٹی سی چیز پہ اتفاق رائے نہیں کر پا رہے، تو وہاں پہ ہم اتنا بڑے آئین کا جو پنڈورا باکس اس وقت کھول رہے ہیں، جب کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب آپ کا کیٹی جو ہے وہ دہشت گردی کی چپیٹ میں ہے۔ میں تو اس بات پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی ہے، ناکامی ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جا رہا جو وعدے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم الیکشن میں سارا ماحول دیکھتے ہیں تو پھر ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، جی ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، جالی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ ڈیبیٹ، یہ بحث کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بحث اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جو الیکٹرول سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شفاف نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے الیکشن ریفارمز کی طرف جانا ہوگا۔ ہم اپنی پارلیمان کو جو ہے، جس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جس کو ربڑ سٹیمپ کہا جاتا ہے، جس کو چور کہا جاتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح آپ کا پارلیمان پہ اعتماد تو ہو۔ اب آدھا ملک جو ہے وہ چور کہہ رہا ہے، آدھا ملک جو ہے وہ نئے صوبوں کا مطالبہ کر رہا ہے، آدھے لوگ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اس کے لیے تو کنسنسس پیدا کرنے ہوں گے۔ آپ اگر 73 کا آئین آج تک بھی امپورٹنٹ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ متفقہ آئین تھا، سب کو اس پہ اعتماد تھا۔ 18th امینڈمنٹ اگر آج تک پڑی ہوئی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کو ہلا سکے، تو اس لیے تھی کہ وہ متفقہ طور پہ ہوئی تھی۔ تو ہمیں اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اکثریت رائے سے نہیں بلکہ متفقہ طور پہ کرنے ہوں گے، اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ حذیفہ، یہ ڈیبیٹ تو ظاہر ہے بڑی کہتے ہیں نا ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت اس کے لیے وقت چاہیے، بہت ساری ایسی فکری سوچ بھی چاہیے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے۔ مجھے ذرا سے بتا دیں، بلاول صاحب بار بار الٹی گنتی کا انہوں نے بیان ایک بار دیا ہے، پہلے ٹک ٹاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے۔ اب 2/3 اکثریت سے کیا نون لیگ کشمیر میں حکومت بنا پائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو وفاق بھی
خطرے میں آ جائے گا, وفاقی حکومت بھی خطرے میں آ جائے گی, تو آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں وفاق کے لیے ہم تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا اتحاد زیادہ دیر. جی صدف, میں آپ کے سوال پر بھی آؤں گا, لیکن دو چیزوں کی وضاحت ضرور کروں گا. ایک تو ہمارے بھائی جھگڑا صاحب نے بہت لمبا جو ہے لیکچر دیا سسٹم کولیپس کرنے کے حوالے سے, اور اپنے آپ کو صرف 3 سال کا انہوں نے شمار کیا. لیکن اگر بار بار یہ نقوی صاحب کے بیان کو ریفر کر رہے ہیں, تو اگر گلاس آدھا خالی ہے تو میں گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. سسٹم کولیپس تو ہوا ہے, سسٹم کولیپس اس کراچی میں ہوا ہے جہاں پر 20 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, اور کراچی ملک کی اکانومی تو کیا چلائے گا, سندھ کی اکانومی نہیں چلا پاتا. سسٹم کولیپس ہوا ہے لیکن وہاں پر ہوا ہے جہاں پر 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے, جس نے ایک ہسپتال نہیں بنایا, ایک روڈ نہیں بنائی, ایک انفراسٹرکچر نہیں بنایا. جس میٹرو کو آپ گالیاں دیا کرتے تھے, وہ میٹرو پنجاب میں 3 اضلاع کے اندر جو ہے وہ 100 ارب میں بنی, آپ نے ایک پشاور میں جو وہ 109 ارب میں بنائی. تو سسٹم تو کولیپس واقعی ہوا ہے. اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بات ہے کہ پنجاب میں کولیپس نہیں ہوا, باقی سب جگہ ہو گیا. نہیں دیکھیں, سورج چمکتا ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ سورج چمکتا ہے سب کو نظر آتا ہے. آپ عوامی رائے کا کوئی بھی سروے اٹھا کر دیکھ لیں, کسی میڈیا چینل کے کسی رپورٹر, کسی کورسپونڈنٹ کو آپ بھیج دیں, کوئی گیلپ, کوئی آئی پی پی کا آپ سروے کروا لیں, ہر بندہ یہ کہے گا کہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے ان 4 صوبوں کا تو پنجاب ان سے بہت آگے کھڑا ہوا ہوگا. آپ بھی صدف کراچی سے ہیں, کراچی بھی سے لاہور بھی آتی ہیں ٹرانسمیشنز کرنے, تو آپ کو ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو بار بار حسن مرتضیٰ صاحب از ویری سینئر پولیٹیشین, اور ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں, بڑے سیزنڈ آدمی ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 1-2 ہی سیٹیں ہیں جو پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے کے بجائے, یعنی حسن مرتضیٰ صاحب جیسے لوگوں کے بلبوتے پہ جیتی ہے تو وہ یہی سیٹیں ہیں. لیکن اگر 18ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو 73 میں آئین دیا, اس کے 40 سال بعد یہ محسوس ہوا کہ آئین میں بہتری ہونی چاہیے, اس لیے 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی, اور وہ رضا ربانی صاحب کا برین چائلڈ تھا. تو کیا 18ویں آئینی ترمیم کے 16 سال بعد اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ غور و خوض نہیں کر سکتے؟ اور اسی پارلیمنٹ نے غور و خوض کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ مسائل موجود ہیں اور یہ بڑا تفصیلی کام ہے, اس میں ہم نہیں پڑھتے. اور اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے, این ایف سی ایوارڈ کو بہتر بنا کر کچھ وزارتیں جو سرنڈر ہوئیں صوبوں کے پاس وہ واپس مرکز کے پاس آئیں, جو بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو, ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تیسری بات جو آپ نے کہی بلاول صاحب کی, دیکھیں بلاول صاحب از ویری سیزنڈ پولیٹیشین, میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا قد ہے, بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کو کیری کرتے ہیں. جو باتیں الیکشن کمپین میں وہ کر رہے ہیں, 2 چیزیں ہیں, ایک تو انہیں زیب نہیں دیتی, وہ اس طرح کی بات اپنے اتحادیوں کے بارے میں کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, پھر بھی میں انہیں مارجن دے رہا ہوں, یہ صرف ان کی سیاسی تقاریر ہے, اور الیکشن کے بعد 10, 11, 12 اگست کے بعد شاید وہ یہ باتیں دوبارہ رپیٹ بھی نہ کریں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا انتہائی ادب سے, آن دا لائٹر نوٹ, اگر الٹی گنتی پی ایم ایل این یا شہباز شریف صاحب کی شروع ہو جائے گی اور وفاقی کابینہ کی, تو بلاول کے جو پاپا ہیں وہ بھی اسی پارلیمنٹ اور اسی پنجاب اسمبلی کے ووٹوں سے صدر پاکستان بنے. ان کے انکل گیلانی صاحب اسی سینٹ سے جو ہے پی ایم ایل این کے ووٹوں کے ذریعے چیئرمین سینٹ بنے. تو اتحادیوں کے بارے میں کم از کم ایسی تلخ بات نہ کریں کہ کل جب آمنے سامنے بیٹھیں تو بڑی مشکل ہو. سیاسی تقاریر ضرور کریں جو کہ وہ کر رہے ہیں. اور مظفر آباد میں سب کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کا الیکشن جو بھی نتائج آئیں, پی ایم ایل این جو ہے سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا گریسفل جو ہے وہ ڈیفیٹ انہیں نصیب ہو جائے, 2-4 سیٹیں مزید ایڈ ہو جائیں. ادروائز وہ 2 دن پہلے جو انہوں نے بات کی, میں اس کی ٹیکنیکل گریسفل ڈیفیٹ مل جائے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ بتا رہا ہوں. صدف مجھے آخری 10 سیکنڈ دیں گی, آخری 10 سیکنڈ, اونلی 10 سیکنڈ, اونلی میں 10 سیکنڈ دوں گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے پرسوں یہ کہا کہ مظفر آباد میں نون لیگ ابھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ 24 کا نمبر ہے سادہ اکثریت کے لیے, اور اگر ریزرو سیٹیں ملا لیں تو 29 پورے ہو جاتے ہیں. اس سے میں نے بات ایزیوم کی کہ یہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ نون لیگ کی گنتی پوری ہو چکی ہے سادہ اکثریت کی, لیکن وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹر مایوس نہ ہو اور میں مظفر آباد سے 2-4 سیٹیں اور حاصل کر لوں, تاکہ جو میں نے اتنی بڑی کمپین چلائی ہے, میں جب واپس زرداری صاحب کے پاس جاؤں تو میں کہہ سکوں کہ گو میں الیکشن نہیں, گریسفل ڈیفیٹ, ہاں ایگزیکٹلی گریسفل ڈیفیٹ چاہیے, یہ آپ ان شارٹ کہہ رہے ہیں. اور بھائی پرفارمنس کی انہوں نے بات بتا دی, باقی صوبوں میں کیا حال ہے؟ پنجاب میں تو گورننس اچھی ہے اور سسٹم کولیپس نہیں ہوا ہے, یہ ان شارٹ کہہ رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی پرفارمنس پہ بڑے سوال اٹھائیں, اور آپ کو ایک ڈیفیٹ کے لیے ایک اچھا ایگزٹ چاہیے, گریسفل ایگزٹ چاہیے, یہ ساری لڑائی اس چیز کی ہے. دیکھیں صدف, یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں حذیفہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, یہ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم نے الیکشن ہار کے بھی اسی ملک میں رہنا ہے.
ہم نے کسی سے بھیک مانگ کے واپس نہیں آنا. ہم نے آتے جاتے رہنا ہے, کبھی پارلیمان میں, کبھی ہار کے. یہ ہمارا نہیں ہے. اگر ہمیں گریسفلی یہاں پہ رہنا ہے نا, تو اس گریس کے لیے ہم نے سر دیے ہوئے ہیں. ہم پھانسیوں پہ لٹکنے والے لوگ ہیں, ہم کوڑے کھانے والے لوگ ہیں, قلعے کاٹنے والے لوگ ہیں. آپ یہ یقین مانیں کہ کسی صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ خمیر میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو گندا کر کے اور وہ اس کو گریسفلی ایگزٹ سمجھے. قطعاً نہیں ہے. جو یعنی آپ وہاں 11-12 ہوا کے بعد پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اب آپ کی پارٹی کے بارے میں تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگ بھی تنخواہ ابھی ہمیں بس دے ایسے سکتے ہی ہیں. لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, بٹ ساتھ آپ نے انہی کا نبھانا ہے. صدر مجھے آپ انہیں کتنا ٹائم دیا ہے؟ مجھے بھی 2 لمحے تو دیں بات کرنے کے لیے. اب جی جی رانا ثناء اللہ ہمیں تنخواہ دے گا, ہمارے پاس سے نہیں گیا, ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے کٹ کاٹ اور کتنے پانی میں کھڑے ہیں. یہ کسی کو کیا تنخواہ دیں گے؟ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا کس طرف رہے ہیں, یہ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ آنیاں جانیاں بہت دفعہ ہو چکی ہیں اور یہ نہیں برداشت کر سکتے وہ برا ٹائم. یہ اتنی اور ایسی باتیں کریں کہ کل کو برا ٹائم آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمیں پیپلز پارٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاپا جو ہیں وہ چلے جائیں گے. بھائی ہم نے وہ مسند چھوڑ کے پھانسی قبول کر لی تھی. ہم تو نہیں جدہ گئے تھے, ہم تو نہیں برطانیہ گئے تھے, ہم تو کہیں نہیں گئے تھے, ہم تو ادھر ہی رہے یار. ہم نے تو 11 سال جنرل ضیاء الحق کی, جس کی آپ لیگیسی لے کے چل رہے ہو, ہم نے تو اس کے 11 سال بھی کاٹے. ہم نے تو مشرف کے بھی کاٹے اور آپ کو بھی واپس لائے. یہ کیوں تانے ہمیں دیتے ہیں روز؟ کس چیز پہ اترا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب سب سے آگے ہے؟ آپ نے ہیلتھ تو آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہے, آپ نے ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر نے آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے CCD سے بندے مروا کر. آپ کہاں رہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کو ماڈل صوبہ بنا دی ہے؟ کیا آپ نے اس کا حسن مرتضیٰ صاحب, اورنج ٹرین آپ کی پریورٹی ہے؟ ہاسپٹلز میں تو آپ کے 6 مہینے کا ٹائم نہیں ملتا لوگوں کو. آپ کا پوائنٹ آ گیا حسن مرتضیٰ صاحب. میں تیمور صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. تیمور صاحب ذرا بتائیے گا, اب یہاں تو یہ محاذ آرائی جاری ہے دونوں پارٹیز میں, بٹ آپ کی پارٹی کے حوالے سے شفیع جان صاحب بڑی خبر کل ہمیں دیکھے گئے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کیے ہیں. تو اس رابطے کی آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تردید کریں گے, تصدیق کریں گے؟ میرے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے اور میرے خیال میں خوش آئین بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حد تک گورنر فیصل کنڈی اور چیف منسٹر سہیل افریدی نے صوبے کے ایشوز پہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ کولیبوریٹ کیا ہے جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑی ہے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ سچویشن دیکھیں نا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور آج تک ابھی جو ہے وہ PMLN یہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ محسن نقوی کی بات کو کانٹرڈکٹ کرے. ٹھیک ہے, آئیں بائیں شائیں پنجاب یہ خیبر پختونخوا, وہ سروے کی بات کرتے ہیں. سروے تو 2024 کا الیکشن ہوا تھا. اب میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ سروس کی بات کر رہے تھے تو ان کے فیوریٹ یوٹیوبرز جو ہیں وہ یہ منیب فاروق صاحب لے لیں, نجم سیٹھی صاحب لے لیں, ان کے میں آپ کو بیانات سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پش بیک کر ہی نہیں سکتے کہ فار ایگزامپل نواز شریف اور یاسمین راشد کے اگر الیکشن کا رزلٹ کھل گیا تو یہ ان کو یہ چیزیں ان سے ڈالیں. ٹھیک ہے جی, وہ باقی 17 سیٹیں رہ جائیں گی. تو سروے میں تو یہ ہار گئے تھے نا, بری طرح تاریخی طور پہ ہار گئے تھے. ابھی پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہ ہار گئے تھے. میرے خیال میں یہ باتیں ایک طرف, یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کو اپنے گورننس کا نظام بہت بہتر بنانا ہے اور وہ بنانے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ انوالو ہونا پڑے گا. دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کو اس میں سے, بلکہ پی ٹی آئی کیا عمران خان کو نکالنے کے لیے جوڈیشل نظام کولیپس کر دیا.
ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का निज़ाम कोलैप्स कर दिया, मीडिया की फ्रीडम कोलैप्स कर दी। हेल्दी डिबेट होने ये की सारी जरूरत उठानी है। पड़ेगी। इन शॉर्ट ज़ाहिर है सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। थैंक यू सो मच तैमूर सलीम झगड़ा साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं ब्रेक लेती हूँ और पाकिस्तान कराची के हवाले से बात करें। कराची में नौजवान ताजिर रज़ा अली के कत्ल के हवाले से जो मौत का इशू है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। अब ज़ाहिर है जो बाकायदा तौर पर कब्र कुशाई होने के बाद सैंपल्स दिए गए हैं, क्या अब तक उस बारे में स्टेटस से मालूमात हासिल हुई, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। कराची में नौजवान ताजिर की हलाकत का ये मामला है और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया है और सब इस बारे में बहस कर रहे हैं। जिस तरीके से 28 जुलाई को ख़बर आई अली रज़ा के हवाले से कि वो गायब हैं और फिर उनकी जिस तरीके से लाश बरामद हुई, उसके बाद जिस कंडीशन में वो मिली वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रही। पोस्टमार्टम होता है लेकिन जो फैमिली है वो मुतमईन नहीं होती और फिर वो ये कहती है कि हम अदालत जाएंगे और यहाँ पर हमारे बच्चे के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है उससे पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये ख़ुदकुशी का केस है, जबकि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता था और हम चाहते हैं इसकी मुकम्मल तफ्तीश हो। उसके बाद पुलिस सर्जन आई, उनके बहुत सारे बयानात मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे कंसर्न के हवाले से बात की, टेक्निकल कुछ उन्होंने चीज़ें डिस्कस की। अब ज़ाहिर है फिर अदालत तक मामला गया और फिर एक नया हमने देखा कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात फैमिली ने किए। उसके बाद उसी मेडिकल बोर्ड को जो पुराना था बहाल किया गया और दोबारा खबर कुशाई होने के बाद दोबारा से ये पोस्टमार्टम किया गया और सैंपल्स दिए गए हैं आज और इस हवाले से बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। इस पर मैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह की जानिब चलूँगी और जानूँगी कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो फायर है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि सीने पर गोली लगी है, यानी कि उसकी एंट्री पॉइंट जो है गोली का वो सीने से और फिर वो पार हुई है कमर से, एग्ज़िट पॉइंट वो है, जबकि अब रिपोर्ट ये बता रही है कि ऐसा नहीं है। क्या है हकीकत में, नज़ीर शाह की तरफ चलती हूँ। नज़ीर, सबसे पहले मुझे बताइएगा अभी जो इब्तदाई तौर पे पोस्टमार्टम हुआ है और जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो रिपोर्ट क्या बता रही है और वो पिछली रिपोर्ट से कितनी मुख्तलिफ है? आप बिल्कुल देखें, हक़ाइक़ तो अभी मज़ीद सामने आना बाकी हैं, लेकिन आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम को मेडिकल बोर्ड जो 8 रुकनी बनाया गया था उसकी जानिब से जारी की गई है, तो उसने इसी महकमे की साख पर भी सवाल उठा दिया कि इससे पहले इसी मेडिको लीगल शोबे की जानिब से जो पोस्टमार्टम 4 सवाल पर जारी की गई थी तो उसमें वाज़े तौर पर बताया गया था कि इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और इसके जिस्म पर जो गोली है सामने से दाखिल हुई और पीछे से निकली है और मुख्तलिफ जो उसके नौयत बताई गई थी, तो उसमें कोई चीज़ वाज़े तो नहीं हो सकी थी, लेकिन उसको वाज़े करने के लिए शोबा तफ्तीश का काम था। पहले दिन से आज 12वां रोज़ है इस केस को और पहले दिन से मीर रज़ा के वालिदैन और उनके अजीज़ व अकारिब और अहल खाना की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। उनको यही लगता था कि पुलिस इसमें गलत रास्ते पर, गलत सिम्त पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस बजाय इस केस में कातिलों को पकड़ने के इसको ख़ुदकशी बनाने पर तुली हुई है। सोशल मीडिया पर भी बहस चलती रही, एहतजाज भी हुए, जिसके बाद जब मेडिकल बोर्ड बनाया गया तो पहला मेडिकल बोर्ड जिस पर उनको इत्मीनान भी था और उसी रात को जब दूसरा मेडिकल बोर्ड ऐड करने के लिए बनाया गया तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया। बिलाखिर तीसरा मेडिकल बोर्ड बना और आज सुबह 11:05 पर खबर कुशाई शुरू हुई थी। दोपहर 2:45-2:30 बजे तक ये पूरा अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद अब जो पहली बड़ी खबर सामने आई वो यही थी कि ये मर्डर केस है और इसके अंदर पीछे से गोली चली, कमर से और सामने सीने में लेफ़्ट जानिब से निकली, सर पर बता रहे हैं फ्रैक्चर भी मौजूद है, एक माइनर जो लाइन होती है वो मौजूद है, सामने पेशानी पर भी चोट का निशान है और जिस्म पर दांतों के और मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए हैं। वजह मौत को अभी भी सामने नहीं लाया गया। केमिकल के मज़ीद जो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसमें शायद खुलकर वजाहत कर दी जाएगी। इस तमाम मामले को देखते हुए हमारी मुसद्दिका पुलिस इदारे से बात हुई है तो सबसे पहले इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो पहला बड़ा एक्शन हुआ है वो ये किया गया है कि इस पुलिस की जो खुसूसी तहक़ीक़ाती कमेटी बनी थी जिसके सरबराह SIU CIA समीउल्लाह सुमरो थे, ज़ुबैर नज़ीर शेख थे, उस्मान सदोज़ई थे, वो कमेटी को तहलील कर दिया गया है
اس کیس پر کام کرنے والے جتنے بھی افسران تھے, چاہے اس کیس کا تفتیشی افسر تھا یا جو بھی تھا, اب کوئی اس کیس پر کام نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اب ایک نئی تحقیقاتی وجہ کمیٹی کیا ہے بنائی جائے گی, نذیر؟ کیونکہ جس دو میں چیزیں ہو کراچی سکتی ہیں, یا تو انکمپیٹنٹ تھے یا پھر یہاں پہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی رپورٹ تو یہ بتاتی ہے, جو پہلی ابتدائی رپورٹ آئی تھی جس میں تشدد کا ذکر ہی نہیں تھا, کہ واقعی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے وہ بہت جلد بازی میں وہ رپورٹ تیار کی گئی تھی. اور جب اگر فیملی اس طرح, ظاہر ہے کس کرب سے فیملی گزر رہی ہے, بیٹے کی, جوان بیٹے کی موت, اس کے بعد دوبارہ قبر کشائی ہو کے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا, یہاں تک بات گئی کیوں؟ فیملی کو اتنی آگے کیوں جانا پڑا, اور پولیس نے اس کی صاف شفاف تحقیقات کیوں نہیں کی اس کیس کی؟ دیکھیں, اسی کیس کو مزید آگے شفافیت برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ پوری ٹیم کو ہٹایا گیا ہے. جو نئی ٹیم بنائی جا رہی ہے اس کے اندر نئے افسران شامل ہوں گے, لیکن اس کیس میں ان تمام شواہد کو برقرار رکھا جائے گا. جتنے بھی ڈیجیٹل ایویڈنس تھے ان کو اس کیس میں ساتھ ساتھ رکھا جائے گا. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, تو اس کیس میں پولیس کو جب روٹین میں کراچی میں اکثر و بیشتر باڈیز ملتی ہیں, جس طرح ہم بھی اکثر و بیشتر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کے اندر اتنی یا ایک مہینے میں اتنی لاوارث لاشیں ملی, تو جب یہ پہلی مرتبہ لاش ہل ایریا میں ملی گلستان جوہر بلاک 1 میں, تو جیسے ہی 15 مددگار پر اس کی اطلاع ملی تو فوری طور پر ڈیوٹی افسر وہاں پر پہنچا اور اس کے تھم کے ذریعے تلاش ڈیوائس سے اس کی شناخت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کی شناخت سامنے نہ آ سکی. وہ تصاویر موجود ہے جس کے اس کے 5 ہاتھوں پر بلو کلر کا ایک سیاہی ٹائپ کا نشان ہے جو اس کے تھم لگانے کی کوشش کی گئی. اس کے فوری بعد اس کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور پولیس کی جانب سے اس کو ایز اے روٹین کیس لیا گیا. اور جناح اسپتال میں چونکہ یہ گن شاٹ باڈی تھی, اگر یہ گن شاٹ باڈی نہ ہوتی تو شاید اس کا پوسٹ مارٹم بھی پولیس نہ کرتی. تو پوسٹ مارٹم جو کیا گیا ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے کیا گیا, اور ان کی جانب سے جب یہ رپورٹ تیار کی گئی تو جو کرائم سین کی پولیس کی جانب سے کھینچی گئی تصویریں تھی اس پر ڈاکٹر سمیہ سید کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے, لیکن وہ اعتراضات باڈی کو سامنے دیکھ کر نہیں تھے, وہ تصاویر کو دیکھ کر کیے گئے تھے کہ اس کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں کی گئی, فوٹوگرافی کیوں نہیں کی گئی. 14 بڑے اعتراضات اٹھائے گئے تھے. آج جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو 17 مختلف نمونے حاصل کیے گئے اور 2 والدین کے ڈی این اے حاصل کیے گئے, تاکہ اب اس کیس کو اس تحقیقات کی روشنی میں بھی آگے بڑھایا جا سکے اور اس جو بورڈ بنا تھا اس کی روشنی میں بھی. جی, اس کی روشنی میں آگے بڑھایا جا سکے. لیٹ سی, کیونکہ فیملی نے جو اب تک ابتدائی مارٹم رپورٹ آئی اس پہ اطمینان کا تو اظہار کیا ہے, لیکن اب یہ تفتیش کیسے آگے بڑھے گی, اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے, دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اس کیس کی صاف شفاف تحقیقات ہوں اور انصاف ملنا چاہیے. بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان سعودیہ ترکیہ دفاعی معاہدہ, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی پاکستان کے مفادات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے, اور اس حوالے سے ان کے میڈیا نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی سگنیفیکنٹ معاہدہ ہے. اس حوالے سے بات کروں گی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان, سابق سفیر. تھینک یو سو مچ جمیل صاحب. سب سے پہلے بتائیے گا, جو معاہدہ ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے بڑی سگنیفیکنس ہے, لیکن بھارت بتا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے بڑے فوائد ہیں, اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ بڑا ہی امپورٹنس کا, اہمیت کا حامل ہے, خاص طور پہ دفاعی لحاظ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اور ہمیں بتائیے گا, جب بھارت جو کہ ہمارا دشمن ہے اور ظاہر ہے ہمارے ایک موو پہ وہ نظر رکھتا ہے, جب وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے تو اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے؟ جی ہاں, اس کے دیکھیں چند فوائد تو میں بتا دیتا ہوں, اور آپ نے پوچھا مجھ سے اپنے سوال میں کہ باقی ممالک اس میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. وہ تو طیب اردگان صاحب نے اس کے فوراً بعد جب ٹویٹ کیا تو اس میں بتا دیا کہ اس میں باقی ممالک شامل ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک اس میں گنجائش ہے کہ جتنے ملک چاہیں اس میں شامل ہو جائیں, خاص طور پر وہ ممالک جن کا کہ کامن انٹرسٹ ہے, اور اس میں جن کا کامن فیتھ ہے, کامن انٹرسٹ ہے, جن کی برادرلی ریلیشنز ہیں. اور اس سلسلے میں تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کر دیا ہے کہ اس میں جو برادرلی کنٹریز ہیں, ہمارا بانڈ ہے, ہسٹوریکل بانڈ بھی ہے ہمارا اسلامک سالیڈیریٹی والا بانڈ بھی ہے, اور اس میں ہمارا شیئرڈ انٹرسٹ بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پرائم منسٹر نے فوراً اس کے بعد کر دی تھیں. اور اس کے ساتھ جو اس کا جیو پولیٹیکل تناظر میں جو بات ہے, معاشی
استحکام کے لیے تو اسی میں ذکر ہے کہ اس کے پیسفل کو ایگزسٹنس اور باقی جو اس کی پراسپریٹی تمام تینوں ممالک کے لیے عسکری لحاظ سے تو اپنی ہم آہنگی ہے ہی ہے. عسکری لحاظ سے تو ایک ملک پر حملہ تمام ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا. یہ تو کل پہلے ہی اس میں حصے میں بیان کر دیا گیا تھا. لیکن اس کو اگر جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں تو اس کو کوئی اسرائیل نے پسند نہیں کیا زیادہ. ایران کے کچھ احتمال ہے، لیکن ایران سے کیونکہ پاکستان کے ایران سے مسلسل کمیونیکیشن ہے. پاکستان بہت سارے کام ان ممالک کو جن سے متعلق یہ معاملات جیسے یہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، اس میں کوئی مجھے اس میں شک نہیں ہوگا کہ پاکستان نے اپنے ایران کو بھی اور اپنے باقی دوست چائنا جیسے دوستوں کو اس میں لوپ میں لیا ہو. بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے اس میں کہ ملٹری الائنس جو 3 کنٹریز کا ہے، اس میں اسرائیل کو تو ڈیٹرنس آٹومیٹکلی ہوگا. یہ نہیں کہ اسرائیل کے اوپر کوئی ایگریشن، کیونکہ یہ تو ایگریمنٹ ہے ہی ایک ڈیفینسیو ان نیچر، جو کہ تمام تینوں سربراہان نے اس چیز کا ذکر کر دیا. اور اس میں اسرائیل کو اب مجبور ہونا پڑے گا کہ اپنے ایکسپینشنزم کو چھوڑے. اور انڈیا بھی، جس طرح کہ انڈیا کے مودی کہتے ہیں کہ ہمارے 2 نظریات تو بالکل مباصلت رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. پہلا تو یہ کہ ہم اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں اور اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. لیکن یہ 3 ممالک جو اتنے بھاری بھرکم ممالک نے اپنا ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کر لیا، اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی امریکہ کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اور اس کو لوپ میں رکھ کے کیا ہے امریکہ اپنے بیسز. جمیل صاحب، بھارتی ترجمان دفتر خارجہ نے بڑا محتاط اس پہ جواب دیا جب ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاہدہ بھارت کے لیے کسی قسم کا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، چیلنجز ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بھارت اسے غور سے دیکھ رہا ہے. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ نہیں، تو سفارتی لحاظ سے انہوں نے یہی کہنا ہے، اور سفارتی لحاظ سے ان کے کوئی 5 ملین کے قریب افرادی قوت ہے. ان کے جو بلینز آف ڈالرز کے ان کے ان خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت ہے، تو وہ اچانک تو ایسا کوئی بیان نہیں دے سکتے. لیکن ہاں، اس کا ایک نیچرل امر یہ ہے کہ اتنے بھاری بھرکم ممالک جب اپنی عسکری اس میں آ جائیں اتحاد میں، تو کوئی بھی ملک، میں تو آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں، انڈیا تو خیر ظاہر ہے 10 دفعہ آپ سوچے گا پاکستان کی طرف سندور 2 کا جو نعرہ لگاتا تھا. انڈیا کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ یہ جو RSS سے کے زہر سے بھرا ہوا بی جے پی کی جو حکومت ہے، کم از کم اس زہر میں اب کمی آئے گی. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کا ایڈونچر کیا تو پاکستانی ان کے لیے کافی تھا. انفیکٹ یہ مارکہ حق تھا جس میں کہ پاکستان نے اپنے زور بازو اور اپنی قوت بازو دکھلایا، جس کے بعد پاکستان کی یہ آن شان ہوئی کہ پاکستان آج دیکھیں یہی آرمی ہے، یہی فوج ہے، پہلے بھی تھی، لیکن کمانڈ سے فرق پڑتا ہے. فیلڈ مارشل کی کمانڈ میں جب یہ مارکہ حق میں کامیابی ہوئی تو اس کے بعد باقی چاہے سعودی عرب ہو، ترکیے سے ہماری دوستی ہے، سعودی عرب سے اپنی جگہ پر، لیکن ان کو ایک ٹیسٹڈ ہماری عسکری قوت کا اندازہ ہو گیا. اور انہوں نے اب ٹرائی لیٹرل یہ ہوا ہے تو انڈیا پر اس پر امپیکٹ ہوگا. انڈیا پر امپیکٹ یہ ہوگا کہ انڈیا اب 10 دفعہ سوچے گا اس قسم کی. اس میں سفارتی دباؤ بھی آ سکتا ہے، تجارتی دباؤ. بالکل ایسے ہی. جمیل صاحب، ذرا مجھے ایران امریکہ سچویشن پر بھی بات کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پر ابنائے ہرمز جو ہے اس وقت جس طریقے سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. عباس عراقچی صاحب نے تہران اور مسقط جو عارضی بحری راستہ ہے اس کے قیام پر بات چیت کہہ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، انتظامی طور پر قریب ہیں عمان اور ایران کے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. کیا یہ جو فریم ورک طے ہوگا یہ کسی طریقے سے ایک طریقے سے کہتے ہیں نا اس معاملے کو سپیڈ اپ کر دے گا؟ ابنائے ہرمز کا جو ایک تنازع ہے، جو ناکہ بندی ہے، امریکہ بیک کر رہا ہے عمان کو، آپ کیا دیکھتے ہیں اس سچویشن میں؟ میں نوید یہ سناتا چلوں اور میرے اس میں تجزیہ ہے، میرے پاس آرگومنٹ ہے اس کے. آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو مجھ سے آپ یہ آرگومنٹ اور یہ دلائل میں آپ کو پیش کر دوں گا. ابھی میں صرف اس کا کنکلوژن آپ کو پیش کرتا ہوں، اور کنکلوژن یہ ہے کہ اس پر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دونوں کا اور معاہدہ تقریباً آخری مراحل پہ تو خود کہہ رہے ہیں. میرے تجزیے کے مطابق اگلے 2-3 دن کی بات ہے، وہ اناؤنس عمان اور ایران اناؤنس کر دیں گے. اور اس سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل کے نزدیک آ گئے ہیں اور ابنائے ہرمز کھلنے والا ہے، اس کو لوپ میں رکھا گیا ہے. پاکستان اس میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید آصف منیر اس پہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ان کی اپنے رابطے چل رہے ہیں، اور ابنائے ہرمز کو کھولنے پر بھی
بھی یہ جو عمان اور ایران کے درمیان ہے، یہ اس قسم کا ایک ارینجمنٹ فریم ورک کیا جا رہا ہے جس میں امریکہ کی بھی ہزیمت ختم ہو جائے گی، فیس سیونگ مل جائے گی، دنیا بھی سکھ میں آئے گی، کیونکہ جو اس وقت فیول کی شارٹیج ہے، امریکہ میں 1 ہفتے کا فیول رہ گیا ہے، جو کہ وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں، امریکہ کو بہت عجلت ہے کہ جلدی سے ہو جائے، تو یہ ابنۂ حرمس، لیکن جلدی سے ہو جائے یہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ عجلت ہے، اور 1-2 دن نے کہا 2 سے 3 دن میں باقاعدہ اس حوالے سے خبر بھی سامنے آ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔